ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رویا. آپ نے فرمایا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، اے آج تیرے رونے نے بے شمار فرشتوں کو بھی رلا دیا. یہ ایسا جوان تھا جب یہ اللہ کے دین کی محنت میں اتر رہا تھا. یہ وہ جوان تھا جس پر فرشتے فخر کر رہے تھے. اور یہ فرمایا کہ یہ ایسی قیمتی امت ہے کہ لولا شباب خشا، اگر میرے سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں، وشیوخ رکع، اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں، معذور ہو گئے، اگر ایسے بوڑھے نہ ہوں، واطفال رضع، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں، وبہائم رضع، اور یہ چرنے والے جانور نہ ہوں، لصب علیکم العذاب صبا، میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں. اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں. اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں. اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا. اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ 50 برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا 50 برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، حببت الیہ الانابہ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کے قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان پہ بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل. حببت الیہ الانابہ، اب تو 60 کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے بھائیوں اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر. احبہ اللہ واہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ 70 برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار، 80 برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی، میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا. ہاں، کتبت حسناتہ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، بس سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا. فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، فرزدق، شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث قطب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا. حجاج ابن یوسف اس امت کا صفاق گنا جاتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا، ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک، اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عامل کو بلوایا، انہوں نے کچھ دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا کہ اسے دفن کر دو. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ. 2 حبشی غلام بلائے، اس میں لکڑی ڈال کے اس کو اٹھاؤ. وہ 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا. پھر 2 اور لگائے، 4 ہو گئے. پھر 2 اور لگائے، 6، 2 اور لگائے 8، 2 اور لگائے 10، 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف، چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھتا ہی نہیں. انہوں نے کہا دیکھی اس کی طاقت، یہ ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ،
اپنی چھڑی اٹھائی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا گیند ہوا میں اڑتا ہو گیا. انہوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا. یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا. تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے. حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں. اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا ماذا اعددت لهذا اليوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ میں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو، تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے. کہا دوہراؤ، میرے سامنے دوہراؤ. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوا. کب اسی پہ میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے بھائیوں اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے، کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں. میرے بھائیو ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں.